لیول پلینگ فیلڈ کا تو یہ جو ایک تانا دیا جا رہا ہے، یہ ایک عجیب سا تانا. ہمارے حلقے ڈسٹرب ہو گئے ہیں. خود میرا حلقہ کل میں نے ٹویٹ بھی کیا اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے. میں ایک پارٹی کا، اپنی جماعت کا ایک پیٹنٹ کارکن تو ہوں نا. تو 18 میں میرے حلقے کے 3 حصے کیے گئے تھے عمران خان کو جتوانے کے لیے. اب خیر سے 4 کر دیے. اور والٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی 10 وارڈیں ہیں. آپ جو سارے لاہور کے لوگ ہیں، ایک کینٹونمنٹ بورڈ میں قومی اسمبلی کے 4 حلقے ڈال دیے، ٹکڑے کر دیے اس کے چھوٹے چھوٹے. میں اس پہ الیکشن کمیشن میں گیا ہوں، ہماری بات نہیں سنی گئی. ہم نے لاجک دیا ہمارے وکیل نے وہاں پہ. ابھی ہم ہائی کورٹ میں آج چیلنج ابھی کر دیا ہوگا میرے وکیل صاحب نے. اسی طرح جو ملک سیف کھوکھر صاحب ہیں صدر لاہور، جن کے آفس میں موجود ہیں، ان کا حلقہ بھی برباد ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب کے حلقے کا عالم یہ ہے، وہ تو بولتے نہیں ہیں. شہباز صاحب کا حلقہ بھی اپسیٹ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین پریس، بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہم یہاں پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں، اور آج ہم نے ضلع ننکانہ کے جو ہمارے معزز امیدواران ہیں برائے قومی و صوبائی اسمبلی، ان کے انٹرویوز کا پہلا مرحلہ الحمدللہ مکمل کیا ہے. جناب رانا اسحاق صاحب ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر ہیں اس ضلع کے لیے. میرے ذمے لاہور ڈویژن کی کوارڈینیشن ہے. تو ہمارے شہزادہ منصب صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں، اور باقی بھی آنریبل ممبران موجود ہیں. ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں، رانا صاحب، آپ ان سب کو جانتے ہیں اچھے سے. بڑے ہی اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے. اور طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جتنی ہم نے بات چیت کی ہے اس کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، منٹس بنائے ہیں اس کے. اور اب رانا اسحاق صاحب اور میں اس پہ ایک ان کی پروفائلنگ کر کے تو یہ سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ کو سبمٹ کریں گے. سیکنڈ راؤنڈ میں یہ سارے امیدواران مرکزی پارلیمنٹری بورڈ کے آگے جائیں گے، اور جب ان کے انٹرویوز ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ڈویژنل ڈسٹرکٹ کمیٹیز اور سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ مل کر ان کے پروفائلز کی روشنی میں اور جو سامنے اطلاعات آئی ہیں ان کی بنیاد پہ پھر ڈیسیژن میکنگ کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی پولیٹیکل پارٹی نے اتنا منظم طریقہ کار اختیار نہیں کیا. تمام جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں، لیکن یہ اعزاز پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہے کہ ہم سب کی بات سن رہے ہیں، اور ایک بار نہیں، 2 3 بار سنیں گے. انفارمیشن لے رہے ہیں، سرویز کیے جا رہے ہیں. جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں پارٹی کے، ان سے بات کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ بہترین امیدوار ہم میدان میں اتاریں تاکہ ہمارے امیدواروں کو کامیابی ملے. بہت بہت شکریہ. آج کا مدعا اتنا ہی تھا. آپ کوئی سوال لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. سر، ملک کے سیاسی پس منظر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میاں صاحب کل جو شجاع صاحب کے پاس یہ ہے، اور ملا فضل الرحمان صاحب بھی آئے ہیں میاں صاحب کے پاس. پیپلز پارٹی کافی لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے وہ دے رہی ہے تانا. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا کیا ہوگا. دیکھیے، لیول پلینگ فیلڈ کا تو یہ جو ایک تانا دیا جا رہا ہے، یہ ایک عجیب سا تانا. ہمارے حلقے ڈسٹرب ہو گئے ہیں. خود میرا حلقہ کل میں نے ٹویٹ بھی کیا اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے. میں ایک پارٹی کا، اپنی جماعت کا ایک پیٹنٹ کارکن تو ہوں نا. تو 18 میں میرے حلقے کے 3 حصے کیے گئے تھے عمران خان کو جتوانے کے لیے. اب خیر سے 4 کر دیے. اور والٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی 10 وارڈیں ہیں. آپ جو سارے لاہور کے لوگ ہیں، ایک کینٹونمنٹ بورڈ میں قومی اسمبلی کے 4 حلقے ڈال دیے، ٹکڑے کر دیے اس کے چھوٹے چھوٹے. تو میں اس پہ الیکشن کمیشن میں گیا ہوں، ہماری بات نہیں سنی گئی. ہم نے لاجک دیا ہمارے وکیل نے وہاں پہ. ابھی ہم ہائی کورٹ میں آج چیلنج ابھی کر دیا ہوگا میرے وکیل صاحب نے. اسی طرح جو ملک سیف کھوکھر صاحب ہیں صدر لاہور، جن کے آفس میں موجود ہیں، ان کا حلقہ بھی برباد ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب کے حلقے کا عالم یہ ہے، وہ تو بولتے نہیں ہیں. شہباز صاحب کا حلقہ بھی اپسیٹ ہوا ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، میں یہ اسٹیٹمنٹ پوری ذمہ داری سے دے رہا ہوں. تو باقی تو بات ہی کیا کریں ہم. تو الیکشن ہے، اس میں ہی ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے اب الیکشن کمیشن کو ہم اپروچ تو نہیں کر سکتے. وہاں جو لوگ حلقہ بندیاں کر رہے ہیں انہوں نے کچھ سوچا ہوگا، لیکن وہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے ہمارا اس سے اتفاق بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے. اسی لیے ہم عدالت میں جا رہے ہیں نا جی. اچھا خواجہ صاحب، بتائیے گا کہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ امیدواروں کے انٹرویوز کر رہی ہے، باقی پارٹیز نے ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں کیا، تو اتنے ٹھنڈے الیکشن کا ماحول ابھی تک کیوں 2023 کے جو الیکشن ہے ابھی اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں، اور یہ چیم گوئیاں کیوں ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں عین وقت پہ نہیں ہونے؟ حالانکہ سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے، پھر بھی اس طرح کی افواہیں کون پھیلا رہے ہیں؟ 2 سوال کیے ہیں آپ نے ایک سوال میں، ایسے ہی جی کتنے کیے ہیں سوال ایک سوال میں؟ اوکے. ایک آپ نے سوال کیا کہ الیکشن ٹھنڈے کیوں ہیں. الیکشن گرم ہوں گے جب الیکشن شیڈول آئے گا. ٹھیک ہے. بندیوں کے مسائل چل رہے ہیں تو کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس نے کہاں سے لڑنا ہے. دوسرے
जमातें अपने अपने अंदाज में अपने उम्मीदवार फाइनल कर रही हैं। हमारा ये अंदाज़ा जो हम रोज़ आपके आगे रख देते हैं, आपके हमको बताते हैं, तो जो ही इलेक्शन शेड्यूल आएगा और पेपर फाइल होने शुरू होंगे तो एकदम गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। एक तो ये है, और दूसरा आपने अफवाहों वाला, देखिए हमेशा कुछ लोग मौजूद होते हैं लेफ्ट राइट इन आउट, जिनकी डिज़ायर होती है कि कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो, तो ये शोशे छोड़े गए हैं मेरा ख्याल है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इसको सपोर्ट नहीं करती, और मेरा नहीं ख्याल कि इन शोशों का इलेक्शन कमीशन पे कोई असर होगा या और किसी पे कोई असर होगा। इलेक्शन 8 फरवरी को ये होना चाहिए, 8 फरवरी ही को होना चाहिए, 1 घंटा भी तखीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आगे मसाइल हैं। एक तो सेनेट का इलेक्शन है, तो सेनेट का इलेक्शन मार्च में है, मेरा ख्याल है फर्स्ट या सेकंड वीक में है, तो अगर आप 8 फरवरी को इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा नहीं करते तो आगे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होनी है, लोगों ने ओथ लेने हैं, कई जगह पे पिटीशंस आएंगी, तो फिर सेनेट कैसे मुकम्मल करेंगे। एक दूसरे, जहां से पाकिस्तान जिस जगह से गुजर रहा है, एक इंटरम रिलीफ तो हमें मिल गया है, IMF से हमने मुआहदा कर लिया एक वक्ती तौर पे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। सो जब तक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती अवाम के मैंडेट से और अवाम के रीजनेबल मैंडेट से, तो आप पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक नहीं कर सकते अदरवाइज। सो ये मुंतखब लोगों का काम है जिनके पास अवाम का मैंडेट है कि वो लेजिस्लेशन करें, वो पॉलिसी मेकिंग करें, फिर आलमी अदारे भी उसको सीरियसली लेते हैं। सो रियासत के लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 ही को हो इंशाल्लाह ताला, और उसमें 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं, ये उसका हिस्सा है सारा। अच्छा वालिद साहब, ये बताइएगा कि ननकाना साहब के स्पीकर जो निकलते हैं, ननकाना साहब का बड़ा नाम है बरजीत ताहिर साहब, वो आज नजर नहीं आ रहे, क्या वो आप बरजीत ताहिर साहब हैं, कल रात चले गए थे इस्लामाबाद, आज है मियां नवाज शरीफ साहब की वहां पे कोर्ट हेयरिंग, तो बरजीत भाई जो है वो कोर्ट हेयरिंग पे हैं, उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था, तो मैंने उनसे तफसीली बात आज सुबह कर ली थी, बाकी उनकी सारी टीम यहाँ मौजूद है। वैसे ये बताइएगा कि तलबा, आप भी तलबा स्टूडेंट से आपका आगाज है सियासत का, तो इस हवाले से एक तवील अरसे से तलबा तंजीमों को पाबंदियां हैं, तो ये हटनी चाहिए। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि आप और आपके खानदान की जमहूरियत के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, तो आप क्या समझते हैं आपकी पार्टी में इलेक्टेबल्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, ये वही इलेक्टेबल्स हैं जो आपकी पार्टी को मुतअद्दिद बार छोड़ चुके हैं, तो जमहूरियत का फिर ये क्या होगा। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।